میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا. بیٹی باپ کا ورثہ مانگے تو اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ہے. اجتہاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دو آیات آپس میں نصوص معارضہ ہوں اور پھر ان میں اجتہاد چلے، یا جس طرح کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ ایک صریح الدلالہ جب آیت سے ثابت ہے چیز تو پھر اس کے لحاظ سے آگے اجتہاد اسے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو نص میں ہے، منصوص ہے. ایک آیت میں بھی اجتہاد ہو سکتا ہے، جس طرح کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں. اب لا تقربا کے اندر اسی منصوص میں، جبکہ آگے کوئی معارض اور دلیل بھی نہیں تھی، اسی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ کیا یہاں پر لا تقربا میں نہی جو ہے وہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے. یہ تھے دو آپشن ایک ہی آیت کے اندر. اس کو ہمارے اکابر نے اجتہاد لکھا، ایک ہی آیت، مقابلے میں دوسری نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ اب جب رب نے منصوص فرما دیا ہے تو نص کے مقابلے میں کوئی اجتہاد کر رہے ہوں، ایسا بھی نہیں. نص کے معنی کے اندر کہ یہ نہی تحریمی ہے یا تنزیہی ہے، تو آپ نے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ یہ نہی تنزیہی ہے، جبکہ حقیقت میں تحریمی تھی، تو آپ نے تنزیہی سمجھ کے دانا کھا لیا. تو اگر سمجھتے ہوتے کہ تحریمی ہے تو پھر تو معاذاللہ یہ دانا کھانا گناہ بنتا، لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ تنزیہی ہے، لہذا خطا تو ہی مگر خطا اجتہادی تھی. یہ خطا معصیت نہیں تھی، یہ گناہ نہیں تھا، خطا اجتہادی تھی. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ خزائن العرفان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ولا تقربا پر لکھا ہے حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی صدر الافاضل جو ہیں، انہوں نے لکھا. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اصول کی کیا حیثیت باقی رہ گئی ان کی اس تحقیق کے مقابلے میں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. اب ایک ہی آیت کے اندر نہی کی دو قسموں میں اجتہاد، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے، یعنی تحریمی سمجھتے تو پھر بالکل دانا نہ کھاتے. کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، تحریمی بھی سمجھیں اور پھر وہ کام کر بھی جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، صرف امکان نہیں، وقوع اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی معصیت نہیں ہوتی. تو آپ کس طرح اس معاملے میں آ کر انکار کر رہے ہیں کہ یہاں تو خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ تو آیت سے استدلال کر رہی تھیں اور مقابلے میں دوسری کوئی آیت نہیں تھی اور حدیث کا انہیں پتہ نہیں تھا، لہٰذا ان کے کھاتے میں یہ صحیح نہیں کہ خطا کی ادھر نسبت کی جائے. اور یہ بولی اور بھی بہت سے لوگ بول رہے ہیں، مگر میں نے آپ کے سامنے اصول کا ایک حصہ رکھ دیا ہے جس کے حوالہ جات ہم آگے انشاءاللہ پیش کریں گے. اور یہ بھی کوئی کم تو نہیں کہ ولا تقربا کے اندر جو ذکر کیا حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یقیناً اگر اس میں آپ اور دیگر لوگ جنہوں نے آپ کو مجبور کیا آپ وہ دیکھیں گے تو سب شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ یعنی اب آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا پیچھے مڑ کے کہ یہ اجتہادی خطا کا قول کیا کس کس نے ہے. اجتہادی خطا اس فدق کے مطالبہ کے اندر، اجتہادی خطا کے وقوع کا، تو کم از کم آپ یہ تو دیکھتے. یقیناً وہ بزرگ بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے بہت زیادہ عقیدت رکھنے والے اور ادب کرنے والے تھے. جس طرح کہ اب اس پر چونکہ وہ جو طاہر القادری والا موضوع ہے اس میں تفصیلاً گفتگو ہوگی، تو صرف
بطور مثال یہ مشکلات الحدیثی آپ دیکھ لیں، غزالی زماں حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز، یہ 207 صفحے پہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ کبیدہ خاطر ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول علیہ السلام سنائی، بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے۔ تو دو اجتہاد تو آ گئے، میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے، تو ماننا پڑے گا کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد تھا۔ عام بندہ دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں کرتا، تو وہ دعویٰ فرما رہی تھی تو ان کے پاس دلیل بھی تھی، اور آگے اس کی دونوں جہتیں میں بیان کرتا ہوں کہ کس طرح ان کے پاس دلیل تھی۔ لہذا یہاں پتہ چلا کہ دو اجتہاد تھے، اور یہ بھی غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اجتہاد سے بہتر تھا۔ اب بہتر کے مقابلے میں جو ہے وہ لفظ میں نہیں بولتا، لیکن کاظمی صاحب نے تو بہتر کہہ کر واضح کیا کہ اجتہاد بھی تھے، اور اجتہاد میں معتزلہ کا مذہب ہے کہ معتزلہ کے نزدیک اجتہاد کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی سچے ہوں، لیکن اہل سنت کے نزدیک جو جمہور کا واضح مذہب ہے کہ وہ ہے کہ انتہائی اجتہاد میں ایک کی طرف ہی نسبت ہوگی ثواب کی، اور دوسری طرف خطا کی نسبت کی جائے گی۔ اس کے حوالہ جات بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اب یہاں شاید اس عبارت کے لحاظ سے کوئی یہ وہم کرے کہ یہ اب تو فدق کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور پھر وہ جو کبیدہ خاطر ہونا تھا اس کے لحاظ سے پھر یہ بات کی جا رہی تھی۔ تو حالانکہ اگر کبیدہ خاطر ہونا جو ہے وہاں وہ جس طرح بحر العلوم کے اندر اس چیز کو زلہ لکھا گیا، تو یہاں جو چیز لکھی ہے غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی تو مرتب اسی پہ ہو رہی ہے، فدق کے فیصلے پر۔ تو بات تو ایک ہی ہے کہ خود اس چیز کو مانا جائے یا اس پر مرتب ہونے والی چیز کو مانا جائے۔ تو میں مزید وضاحت کے لیے آپ کو بہار شریعت دکھا دیتا ہوں۔ بہار شریعت کے اندر بھی اس چیز کو واضح کیا گیا۔ آج جو ائمہ مساجد ہیں، جو عمومی خطبہ ہیں، یہ جو بڑے بڑے پیران طریقت یا مفتیان کرام، ان سے ہٹ کے جو اصل عوام کے اندر طبقہ موجود ہے، ان کی طرف سے مجھے پیغام بار بار آیا کہ اگر ہم باقی مسائل عوام کو بتاتے ہوئے بہار شریعت سے بتاتے ہیں تو اس مسئلے کو بھی بہار شریعت سے ہی بتا دو، تاکہ ہم کہہ دیں کہ ہم کسی اور کی بات نہیں سنتے، بس ہمارے لیے تو بہار شریعت جہاں نماز کے مسئلے ہیں، روزے کے ہیں، حج زکوٰۃ کے ہیں، وہیں سے ہم یہ عقیدے کا مسئلہ بھی ہم بیان کریں گے۔ ہم اوپر جو لوگ ہیں جو بڑے بڑے سجادہ نشین اور جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم جب سارا دین یہاں سے سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی یہاں سے سمجھیں گے۔ تو اس بنیاد پر بہار شریعت کا حوالہ بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ تیسری جلد ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر 1099 صفحے پر ایک فقہی اصول لکھا گیا ہے، الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، کہ ایک اجتہاد، ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے کے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ درجنوں کتابوں سے یہ اصول جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ترتیب اللآلی فی سلک الامالی، محمد بن سلیمان ناظر زادہ، ان کی جو کتاب ہے صرف قواعد فقہیہ کے بارے میں، اس کے اندر انہوں نے 2047 صفحے پہ القاعدہ السادسہ میں یہ لکھا ہے، الاجتہاد لا ينقض بمثلہ، کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ کہ کہا جائے کہ وہ بھی تو مجتہدہ تھیں، وہ بھی تو مجتہد تھے، ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔
یہ قانون لکھا یہاں حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ العزیز اور ان کی نسل پاک کے آج بھی اہل علم ماشاءاللہ بہت موجود ہیں، اور ان کے لحاظ سے یہ خصوصی تحفہ بھی ہے کہ لکھا ہے یعنی ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ساقط نہیں ہوتا، یعنی نہیں ٹوٹتا۔ اس قاعدہ کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چند مسائل کے سلسلے میں حکم صادر فرمایا جس کی مخالفت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم اس سے نہ ساکت ہوا نہ کالعدم ہوا، یعنی مقابلے میں دوسرا اجتہاد تھا مگر ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد کو نہیں توڑتا۔ اب شاید کوئی سمجھے کہ یہ چلو ٹھیک ہے قانون ٹھیک ہے، مگر یہ جو مسئلہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ یہاں اس کا ثبوت دو، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اگلی لائن میں لکھا ہے، یہ سکرین پہ بھی لفظ آپ دیکھیں، بہار شریعت اگلی لائن میں کیا لکھا ہے؟ اسی طرح جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد، یہ جب آمنے سامنے دو اجتہاد ہوئے اپنی اپنی دلیل کے مطابق، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا۔ کس کے اجتہاد سے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد سے، اور نہ ہی ان کی طرف کوئی عیب کی نسبت ہوئی نہ توہین ہوئی۔ تو کہتے ہیں اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول کا حکم حضرت عباس، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتہاد سے نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا۔ تو عین وہی مسئلہ جو آج چل رہا ہے، یہاں دو اجتہاد مانے گئے، ایک طرف خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد، دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں ان کا اجتہاد۔ تو یہاں جملے پھر سن لیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد نہ ٹوٹا مگر چھوڑ دیا گیا۔ کون سا اجتہاد؟ حضرت عمر والا، اور درست سمجھا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ کہتے ہیں اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول، اب یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ خلیفہ اول کون ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم حضرت عباس، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتہاد سے نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا، بلکہ یہ اجتہاد کرنے والے بھی بالآخر اسی پہ دستخط کرنا شروع ہو گئے، اور اجتہاد جن کا مقابلے میں تھا ان سب نے اس اجتہاد کو مانا جس اجتہاد کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے تھے فدق کے فیصلے میں، اور ان سب نے پھر اس کو مانا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فدق اس کا فیصلہ نہ بدل کے یہ واضح کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ برحق تھا، اور میں اسی فیصلے کو اپنے عہد خلافت میں بھی برقرار رکھوں گا۔